اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ امرا من عندنا انا كنا مرسلین۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ صاحب و عزیز ساتھیو، شعبان دا مہینہ الحمدللہ طلوع ہو چکے ہے۔ شعبان دا مہینہ رمضان تو پہلے آندا ہے اور رجب دے مہینے تو بعد آندا ہے۔ اسلامی مہینیاں وچوں اے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے دی فضیلت اور اے دے اندر جو اعمال میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتے نے یا او دی رغبت دلائی ہے، اج دے خطبے چ اے بات بیان کراں گا اور اے دے نال نال اے بھی مسئلہ واضح ہوئے گا انشاءاللہ کہ او کم جڑے آپ علیہ السلام نے نہیں کیتے اور اج لوگ انہوں دین بنا کے کر رہے نے، انہاں دی کی حیثیت ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو سارے انہوں سنت دے مطابق ہر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور بدعات تو اور خرافات تو اللہ مینوں اور توانوں محفوظ فرما لے۔ اللہ نے سال دے 12 مہینے بنائے نے، جنہاں وچوں 4 مہینے حرمت والے نے اور انہاں حرمت والے مہینیاں وچوں ایک مہینہ حرمت والا گزشتہ گزر چکے ہیں، رجب دا مہینہ جنوں لوگ عرف عام وچ معراج شریف والا مہینہ کہندے نے۔ اس تو بعد شعبان دا مہینہ ہوندا ہے اور شعبان تو بعد رمضان دا مہینہ ہوندا ہے۔ اللہ کو دعا کرو کہ اللہ سانو سارے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر سعادتاں اور برکتاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور ذہنی طور تے سانو سارے تیار ہونا چاہیے کہ رمضان دا مہینہ الحمدللہ آ رہا ہے، اساں روزے بھی رکھنے نے اور رات نو قیام بھی کرنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ نو اس مہینے چساں
راضی کرنا ہے، اپنے اوپر خوش کرنا ہے۔ حضرات یہ جڑا شعبان دا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت دے نال نفلی روزے رکھ دے، اور اے نفلی روزے میرے پیغمبر 15 شعبان تو پہلا رکھ دے۔ 15 شعبان تو بعد او بندہ نفلی روزے رکھ سکتا ہے جیڑا اپنی عادت دے مطابق سارے سال تو روزے رکھ رہے ہے۔ ایک بندہ ہر سوموار اور ہر جمعرات دا روزہ رکھ دے، وہ اپنی روٹین دے مطابق 15 شعبان تو بعد والیاں جمعراتاں اور سوموار دا بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن ایک بندہ باقی سارا سال روزے نہیں رکھدا، شعبان اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو پہلے 15 دن رکھے گا، بعد والے 15 دن اس بندے نو جیڑا سارا سال نہیں رکھدا رہا روزے رکھن تو میرے محبوب نے منع فرما دیتا ہے۔ اور اے دا سبب معلوم ہوندا ہے کہ چونکہ اگوں رمضان آ رہے ہیں، رمضان دیاں تیاریاں نے، رمضان واسطے ہمت اور قوت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، تے آخری 15 دنہ دے اندر روزے چھڑ دیو، تے بعد دے اندر پھر رمضان آئے تے پھر ڈٹ کے رمضان دے روزے رکھو۔ اے مسئلہ ہے شعبان دے متعلق، اور شعبان دی فضیلت ایک تے اے بے کہ آپ علیہ السلام اس مہینے چ کثرت نال روزے رکھ دے، اور دوسری فضیلت دیئے وے کہ میرے اور تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس مہینے دے اندر اللہ دی طرف اعمال اٹھائے جاندے نے، رب دے ہاں اے اعمال بندے دے پیش کیتے جاندے نے۔ اے فضیلت ہے اس مہینے دی، لیکن اے فضیلت سارے مہینے دی ہے، صرف 15 شعبان دی نہیں۔ جنہ لوگاں نے اس بات نو صرف 15 شعبان نال جوڑے ہے کہ جنہوں شب برات آکھیا جاندے اے دی شب برات نو اللہ دے سامنے اللہ دے ہاں فیصلے ہوندے نے، لوگاں دیاں قسمتاں دے فیصلے ہوندے نے، کنے جینا تے کنے مر رہے، کدے ہاں اولاد ہونی ہے تے کدنوں کنا رزق ملنا ہے، اے سارا کچھ 15 شعبان نو شب برات نو ہوندا ہے۔ اے بات کسے صحیح حدیث تو ثابت نہیں، اے سارے مہینے دے اندر اللہ دی طرف اعمال پیش کیتے جاندے نے۔ اور اے بھی بات یاد رکھو، اے صرف اس مہینے کی پیش نہیں کیتے جاندے، بلکہ سارا سال ہر سوموار اور ہر جمعرات نو اللہ دے ہاں بندے دے اعمال پیش ہوندے نے۔ حدیث وچ آندا ہے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ ہر سوموار ہر جمعرات نو نفلی روزہ رکھ دے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ دے نبی یہ روزہ رکھن دا سبب کی ہے ہر سوموار تے ہر جمعرات نو؟ تے میرے محبوب نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دن اللہ دے سامنے بندے دے اعمال پیش ہوندے نے، اور میرا دل کر دے کہ جدوں میرا عمل نامہ پیش ہوئے تے میں روزے دی حالت میں جو ہوگا۔ یہ ہر سوموار ہر جمعرات دا مسئلہ ہے، اور اس مہینے چ بھی اللہ دے سامنے اعمال پیش ہوندے نے۔ اس واسطے اس مہینے دے اندر کرنا کی ہے کہ کثرت نال نفلی روزے رکھنے نے، اور میرے پیغمبر کثرت دے نال اس مہینے دے اندر نفلی روزے رکھ دے۔ آؤ ذرا روایت سن لو، میں احادیث تواڈے سامنے پیش کر دیا تے نالے انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی واضح کراں گا کہ شب برات دی کی حیثیت قرآن اور حدیث دے اندر۔ اللہ سانو سنت دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے، بدعات تو اور خرافات تو اللہ محفوظ فرما لے۔ افسوس اس بات ہے کہ امت
خرافات اور بدعات دے اندر کھو چکی ہے، سنت نو اور حقیقت نو ترک کر دیتا جا رہے ہیں۔ اللہ سانو ہدایت عطا فرما دے۔ سنیا جے ذرا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سنن النسائی کتاب الصیام دے اندر روایت موجود ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث نو بیان فرماندے نے قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ارک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان قال ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین الرجب ورمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین وَأَحَبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر دینے، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دسو، میں دیکھیا کہ تسی ہر مہینے دے اندر، رمضان تو علاوہ دی بات ہے، ہر مہینے دے اندر میں دیکھیا ہے تسی اینے نفلی روزے نہیں رکھ دے جننے شبان دے مہینے چ رکھ دے ہو۔ میں توانو باقی مہینے دے اندر اینے کسرت نال نفلی روزے رکھ دیا نہیں دیکھیا جننے نفلی روزے تسی کسرت دے نال شبان دے مہینے چ رکھ دے ہو۔ اللہ دے پیغمبر دی کی وجہ ہے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان۔ اے اسامہ، اے او مہینہ شبان دا کہ لوگ اس مہینے تو غافل نے، لوگ اس مہینے تو بے خبر نے، لوگانو اس مہینے دی اہمیت دی اندازہ نہیں، لوگ اس مہینے دی حیثیتوں اور دی فضیلت تو بے خبر نے۔ اے رجب تے رمضان دے درمیان مہینہ ہے، اللہ دے نبی دی فضیلت کی ہے۔ آپ فرماندے نے وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے او مہینے، اس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین دی طرف بندے دے اعمال اٹھائے جاندے نے، بندے دے اعمال اللہ دے سامنے پیش ہوندے نے۔ وَأَحَبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ میرا جی کردا ہے کہ جدوں میرا عمل نامہ رب دے سامنے پیش ہوئے تے میں محمد روزے دی حالت وچ ہوواں۔ اس واسطے میں کثرت دے نال اس مہینے دے اندر روزے رکھنا۔ میرے نبی یکم شعبان تو لے کے مسلسل لگاتار آپ اس مہینے کثرت نال، لگاتار دا مطلب یہ نہیں کہ بغیر چھڈن تو میرے نبی وچ چھڈ بھی دیں دے، لیکن زیادہ دن میرے پیغمبر اس مہینے روزے رکھ دے۔ سبب کی بیان کیتے ہے کہ اے دے اندر اللہ دے سامنے اعمال پیش کیتے جاندے نے تے میرا جی کر دے کہ میں بھی اس مہینے جدو میرا عمل نامہ پیش ہوئے تے میں روزے دی حالت دے وچ ہوواں۔ پتہ لگا اے مہینہ اس اعتبار نال اہم ہے، اے مہینہ اس اعتبار نال فضیلت دا حامل ہے کہ دے اندر اعمال پیش ہوندے نے اور میرے پیغمبر روزے نفلی کثرت دے نال اس مہینے چ رکھ دے نے۔ اور پتہ جے اے ایک روزہ نفلی رکھیے تے دا کنا کو فائدہ ہے۔ سنو حدیث صحیح ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ ایک نفلی روزہ اللہ دی رضا واسطے رکھ دے، من صام تطوعا فی سبیل اللہ، تطوعا دا معنی نفلی روزہ، جیڑا ایک روزہ نفلی بغیر کسے کوئی فرض نہیں یا کوئی نظر وغیرہ نہیں مننی، بغیر کسے سبب تو اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دی راہ دے اندر ایک نفلی روزہ رکھ دے رب نو راضی کرن واسطے۔ فرمایا اللہ تعالی ابعد اللہ عنہ، فرمایا اللہ تعالی اس بندے نو 70 سال دی مسافت جہنم تو دور کر دیندے نے۔ ایک نفل
نفلی روزہ رکھن دا بدلہ ہے 70 سال بندہ چلدا رہے جنہ سفر طے ہوندا 70 سالاں دے اندر اینا رب اس بندے نو ایک روزے دی وجہ تو جہنم تو دور کر دیندے نے تے جے بندہ کثرت نہ روزے رکھے تے جہنم تو دور ہی ہوندا جائے گا نا تے جہنم تو دور ہوندا جائے گا جنت دے قریب ہوندا جائے گا اور رب دے عذاب تو دور ہوندا جائے گا تے اللہ دی رحمت دے نیڑے ہوندا جائے گا پتہ لگا اس مہینے جو کثرت نہ روزے رکھنے چاہیے نے اللہ توفیق عطا فرمائے کئی لوگ آندے نے او مولوی جی ساڈے کو رمضان دے نہیں رکھے جاندے تسی آندے شبان دے بھی رکھو اے تے بھائی فضیلت والی گل ہے جنہ گڑ پانا جے ہاں جی اونا ہی میٹھا ہونا ہے جنی تسی اللہ دے نال زیادہ اپنے محبت کا اظہار کر لو گے اونا ہی اللہ دے ہاں مقام بلند ہو جائے گا اونا ہی درجہ بلند ہو جائے گا اونی فضیلت بلند ہو جائے گی بڑے لوگ نے جڑے اللہ دی رحمت نال اے نفلی عبادت کر دینے کل پرسوں دی بات ہے مینوں ایک بھائی نے فون کیتا میسج کیتا کہنے لگا جی حال چال پوچھیا تے آندا جی اسی تے افطاری دیاں تیاریاں کر رہے ہیں میں کہا دی افطاری اے جی شبان نہیں چڑھیا ماشاءاللہ اسی روزے رکھے نے تے اللہ دی رحمت نال اسی افطاری دیاں تیاریاں پہ کرنے ہیں اللہ سانو بھی سارے نو اس مہینے وچ نفلی روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے اوے کثرت نال روزے میرے نبی نے رکھے نے سانو بھی رکھنے چاہیے نے اے دے اندر اللہ دے ہاں اعمال پیش ہوندے نے لہذا ہر دن ہر مہینے ہر ہفتے بندے نو کثرت نال نیک اعمال کرنے چاہیے نے تے جن مہینے دے اندر اللہ دے ہاں عمل پیش ہون اس مہینے وچ زیادہ نیک اعمال دی طرف توجہ ہونی چاہیے نوافل وال توجہ ہوئے اور جناب فرائض مکمل کیتے جان سنتاں وال توجہ ہوئے نفلی روزے رکھے جان صدقات و خیرات کیتے جان اللہ دا ذکر کثرت نال کیتا جائے پتہ نہیں کس ویلے اللہ دے ہاں عمال پیش ہونے نے اور کوشش یہ ہوئے جس ویلے بھی پیش ہون صبح ہون دوپہری ہون شامی ہون راتی ہون یکم نو ہون 10 نو ہون 15 نو ہون 20 نو ہون اور جناب پورے مہینے دے کسے لمحے دے اندر بھی ساڈے عمال پیش ہون تے اسی کوئی چنگا ہی کام کر دے ہوئیے کیوں نہیں کوشش ہونی چاہیے دیئے کہ نہیں تے جے اللہ دے ہاں عمل نامہ ساڈا پیش ہوئے تے جس ٹائم پیش ہوئے اس ٹائم لکھیا ہوئے آخری عمل ایسی کہ چوری کر رہا سی جس ٹائم رجسٹر پیش ہوئے تے آخری عمل لکھیا ہوئے گالاں کٹ رہا سی آخری عمل لکھیا ہوئے سود کھا رہا سی آخری عمل لکھیا ہوئے شرک کر رہا سی آخری عمل لکھیا ہوئے بدعات کر رہا سی تو یارو کی کھٹیا کی پایا اگے پیچھے پھر بھی کوئی نیکی دے کم کیتے نے عموماً جدو پیپر چیک کرنے والا پیپر چیک کرتا ہے تے او وچکاروں گھاٹی ویندے نے اگا پیچھے ہی چوکھا ویندے نے نا شروع تے کی لکھیا سو تے اینڈ کتھے گئے اور ماسٹر بھی تو آڈے وچ موجود نے انجی پیپر چیک کر دے ہو نا ابتدا کتھوں کیتی سو تے انتہا کتھے کیتی سو وچوں گھاٹی پڑھیا جاندا ہے تے پیپر چیک ہو جاندا ہے ہن مینوں دسو ساڈی ابتدا بھی گندی ہوے انتہا بھی گندی ہوے تے کی کھٹیا کی پایا کی حاصل کیتا اس لیے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا من کان آخر الکلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ فرمایا جدا مردے ویلے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا رب انہوں جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا اخیر چنگا ہو گیا نا اور کوشش کرو ساڈا اخیر چنگا ہو جائے گناہگار تے بڑے ہیں خطاکار تے بڑے ہیں پر کوشش کرو اخیر چنگا ہو جائے ہائے ہائے توجہ فرمانا میں دس رہا ہوں اس مہینے دی فضیلت کنی ہے اس مہینے دے اندر میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا کم کثرت دے نال کر دے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے روایت صحیح البخاری دے اندر کتاب الصوم وچ موجود ہے تے اما جان روایت کر دیاں نے
ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ اللہ مینو یاد آ گیا پچھلے دن عورت مارج ہویا نا اسلام آباد دے اندر، تے او دے اندر اے جیڑیاں عورتاں اپنے حقوق دی جنگ پہ لڑدیاں نے، اے اپنے حقوق دی جنگ نہیں لڑ رہیاں، اے بیرونی طاقتاں دی جنگ لڑ رہیاں نے کہ پاکستان دے اندر جیڑا کوئی اسلام دا نام ہے وہ ختم ہو جائے. ایتھے جیڑی کوئی ایمان دی رمق موجود ہے ختم ہو جائے. قطن نہ سمجھنا اگر کسی دا خیال ہے کہ اپنے حقوق دی جنگ لڑ دی ہے نا، میرے نال آ کے گل کر لے جمعے تو بعد، میں دسنا دلائل نال اے اپنے حقوق دی جنگ نہیں لڑ رہیاں، اے جنگ لڑ رہیاں نے کافراں دی، یہودیاں دی، مشرکاں دی، کافراں بے حیاواں دی. اور انہاں دی کوشش ہے کہ پاکستان دے اندر بے حیائی عام ہوئے، پاکستان دے اندر ایمان دی رمق ختم ہو جائے. کیونکہ اس وقت پوری دنیا نو اگر مسلمانہ دے وچوں کسے خطے تو ڈارے کہ اے مسلمان ساڈی تباہی تے بربادی دا سبب بن سکدے نے، اور خوش ہو جاؤ صرف پاکستان دے مسلماناں کولوں انہاں نو ڈارے. اور پاکستان دے بھی او مسلمان جڑے قبراں دی پوجا نہیں کرتے، جڑے انساناں نو نہیں پوجدے، جڑے زندیاں مردیاں دی پوجا نہیں کرتے، جڑے عبادت کرتے نے تے صرف وحدہ لا شریک دی کرتے ہیں، انہاں کولو ڈارے پوری دنیا دے کافراں نو. اسے واسطے تے سلفی دا نا جتھے آ جائے نا انہاں دی لتاں کمبن لگ پیندیاں نے. اے لفظ سلف جڑا نا اے کافراں نو پسند نہیں. سلفی دا نام جتھے آ جائے انہاں دیاں لتاں کمبن لگ پیندیاں. انہاں نوں پتہ ہے سلفی دا معنی جڑا کتاب و سنت دے اوتے صحابہ دے انداز چلن والا ہے. انہاں نوں پتہ ہے جڑا صحابہ دے طریقے تے چلن والا ہے او کیسر و کسرا جیسیاں طاقتاں دے سامنے بھی گھٹنے ٹیک سکدا نہیں ٹیک سکدا، اور سپر پاوراں دے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک سکدا، کیونکہ انہیں سکھے آئے وے متھا ٹیکنے تے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دے اگے ٹیکنا ہے. یہ آندے نے ایمان دی رمق ختم ہو جائے. اور پتہ جے اس عورت مارج دی اندر جو جو مطالبے کیتے گئے نے میں دسیا سی پچھلے جمعے، اے جی ہم جنس پرستی دی اجازت دیتی جائے، بندے بندیاں دے نال بدکاری کرن، عورتاں عورتاں نال بدکاری کرن. اور معاذ اللہ ایک پلے کارڈ دے اوتے اے بھی لکھیا سی، ایک گل مینوں یاد آ گئی، اما جی عائشہ دی روایت بیان کر لگا تے یاد آ گئی. ظالم لکھ دے نے میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا، مجھے خاموش کروا دیا گیا، اس کی آواز آج بھی مسجد کے ممبر و محراب میں گونج رہی ہے. اے پتہ جے کی ہے تو انہوں کو پتہ ہے، تسی تے جناب مٹھیاں گولیاں کھا کے ستے ہو بادشاہو، تو انہوں کی پتہ کی بندہ پیا. 9 سال دی اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ ہو، 50 سال دے میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اونا پاگلان دے پترہ نے لکھے ہے کہ 9 سال دی عائشہ نال زیادتی ہوئی ہے، کیتی کنے میں معاذ اللہ نبی پاک میں استغفر اللہ. ساڑیاں زبانہ دے ہوتے لفظ نہیں ہوندے، اور تسی کمیں خاموش ہو کے بیٹھے ہو. تو انہوں سب سنگے عورت مارج دی آر دے اندر میرے نبی دی گستاخی کی جا رہی ہے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے تہمتاں تے الزام تراشیاں لگ رہی ہیں. سارے ستے نے، عوام بھی اور حکمران بھی. کسے دے جناب کسے نو ہوش نہیں، کسے نو پتہ نہیں کی ہو رہے ہیں. انہاں پاگلاں نو پتہ نہیں، بے حیاواں نو، بے غیرتاں نو، کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اما جی عائشہ دا نکاح ہویا تے اللہ دے حکم نال ہویا. آپ فرماندے نے مینوں خواب وچ عائشہ دکھائی گئی، بار بار جبرائیل نے مینوں دکھائی،
تو میں نے دسیا گیا کہ اے تواڈی اونا لی بیوی ہے. حضرات اسی انشاءاللہ ہر بے حیائی دے خلاف آواز اٹھاواں گے. اٹھاؤ گے؟ کوئی ساڈی موجودگی نبی پاک دی اور انہاں مقدس ہستیاں دی توہین کر دے اسی چپ کر کے بہ جائیے، ایسا ہو سکتا نہیں آ سکتا. اور اللہ دے کچھ بندے ایسے پیدا کیتے نے جڑے آواز اٹھاندے نے. ایک وکیل نے کیس کیتا ہے، دعا کرو اللہ دی مدد فرمائے. اور اسی طرح ساڈے اہل حدیث جماعتہ نے باقاعدہ گجرانوالے پروگرام بنایا احتجاجی، اللہ انہاں دی مدد فرمائے. اسی انشاءاللہ اس ظلم دے خلاف آواز اٹھاواں گے. ہاں عورت دے حقوق دی تھی بات کرتے ہو، اور جنہ کو عورت نو حق اسلام نے دیتے اللہ دی قسم کوئی دے سکتے ہی نہیں. عورت نے اسلام نے عورت نو وراثت وچ حق دیتا ہے، دنیا دیندی نہیں، اسلام نے دیتا ہے. اسلام نے عورت نو بیوی دی حیثیت نال حقوق دیتے ہیں. اسلام نے عورت نو ماں دی حیثیت نال مقام دیتا ہے. اسلام نے عورت نو بیٹی دی حیثیت نال رحمت بنایا ہے. اسلام نے عورت نو بہن دی حیثیت نال رتبہ دیتا ہے. اور اسلام نے عورت نو ہر لحاظ نال فضیلت دیتی ہے، تحفظ دیتا ہے، مقام دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے. اے عورت دے حقوق دی بات نہیں، اے انہاں دے تحفظ دی بات نہیں. اے اصل وچ دلالی کیتی جا رہی ہے کافراں دی، دلالی کیتی جا رہی ہے یہودیاں دی، دلالی کیتی جا رہی ہے عیسائیاں دی. اور جنہ حکمرانہ دے زیر سایہ جنہ دی اجازت نال اے سب کچھ ہو رہا ہے، انہاں حکمرانہ تے افسوس ہے، انہاں حکمرانہ تے توف ہے کہ تواڈی زیر سرپرستی ویکھو اسلام دے خلاف شریعام بات ہو رہی ہے، محمد رسول اللہ دیاں شریعام گستاخیاں ہو رہی ہیں. کون اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تو میرے تے بڑے احسان کیتے نے، تو میں نے محمد نکاح وچ لے آندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 9 سال میں آپ دی نکاح چ رہی ہیں، 18 سال دی عمر وچ بیوہ ہوئی. آپ تے فرماندیاں نے اللہ تیرا میرے تے ایڈا احسان ہے کہ تو آخری ویلے میرے نبی دا تے میرا لواب ایک جگہ تے جمع فرما دیتا ہے. یہ پاگل دے پتر حقوق دیاں باتاں کر دے رہے. اماں جی تے اللہ دا شکر ادا کر رہی ہیں. اے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندیاں نے، آپ فرماندیاں نے اللہ اللہ صحیح البخاری دی روایت ہے، فرماندیاں نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیته اکثر صیاما منہ فی شعبان. فرماندیاں نے اماں جی رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام روزے رکھ دے، حتیٰ کہ اسی کہندیاں کہ ہن نبی پاک روزہ چھڈن گئی نہیں، مسلسل نفلی روزے رکھ دے جاندے، پھر نبی پاک روزے چھڈنے شروع کر دیندے، حتیٰ کہ اسی کہندیاں کہ ہن نبی پاک نے روزے رکھنے ہی نہیں، نبی پاک مسلسل چھڈی جاندے. یعنی نفلی روزیاں دی گل ہے نا، رکھن تے ہوندے تے 2 4 5 دن لگاتار ہی میرے نبی روزے رکھ دے جاندے، چھڈن تے ہوندے تے 2 4 5 دن لگاتار ہی میرے نبی روزے چھڈی ہوندے، رکھن تے ہوندے تے اسی آندیاں ہن چھڈن گئی نہیں، چھڈن تے ہوندے تے اسی آندیاں ہن رکھن گئی نہیں. یعنی نبی پاک دی مرضی جدو دل کردا روزہ رکھ لیندے. بلکہ حدیثاں چ میں تے اے بھی پڑھایا تے پڑھے ہے کہ نبی پاک تشریف لے آندے کر دے اندر، آپ فرماندے کا کیا کھان واسطے کچھ موجود ہے. ازواج مطہرات فرماندیاں اللہ دے نبی اج تے گھر وچ ناشتہ کرن نو کوئی شے نہیں، اج تے گھر دے اندر کھان والی کوئی چیز موجود نہیں. تے آپ فرماندے اچھا چلو اج میرا روزہ ہی صحیح. تے کئی بار ایسا بھی ہوندا کہ نبی علیہ السلام روزے دی نیت کر لیندے تے گھر آندے تے
گھروں کیا جاندہ اللہ دے نبی اج فلاں چیز کھان واسطے آئی ہے، آپ فرماندے لے آؤ کنے دن ہو گئے نے روٹی نہیں کھا دی، اج پھر کھا ہی لگی ہے۔ کدی میرے نبی روزہ رکھیا بھی نفلی چھڑ دیں دے، کدی گھر آندے کھان نو شے موجود نہیں تے روزے دی نیت کر لیندے، نفلی روزے میرے نبی انج کر کے رکھ دے۔ تے فرماندیاں نے رمضان دے مہینے دے اندر سارا مہینہ میرے پیغمبر روزے رکھ دے، رمضان دے علاوہ میں کسے مہینے دے مکمل روزے رکھ دیا آپ نو نہیں دیکھیا، لیکن ایک مہینہ ایسا ہے شبان دا مہینہ جدو ہوندا، فرماندیاں نے وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شبان، جن نے کثرت نال روزے میرے نبی شبان وچ رکھ دے اینے میں کسے اور مہینے چ نفلی روزے رکھ دے ہم ویکھیا ہی نہیں، یعنی کثرت دے نال شبان دے اندر میرے پیغمبر نفلی روزے رکھ دے۔ اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وہ شبان دا مہینہ چڑھ گیا ہے، آج کتنی تاریخ ہو گئی؟ 4 کے 5؟ ہاں جی 5 ہو گئی ہے۔ اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ حالے دن موجود نے، اگر کوئی رکھ سکتا ہے رکھے، بڑی فضیلت والی بات ہے، بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ یہ پتہ لگا اس مہینے جو کثرت دے نال میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھ دے۔ باقی جڑا معاملہ ہے باقی دے پچھلے 15 دنوں دا تے او میں پہلا بیان کیتا ہے کہ اے نفلی روزے 15 شعبان تک رکھنے نے، اے تو بعد نہیں رکھنے۔ جڑے لوگ عادی نہیں، عادت نہیں ہونا دی، او اے تو بعد نہ رکھن۔ ہاں جنہاں نو عادت روزے رکھن دی، جڑے پورے سال وچ نفلی روزے رکھ دے آ رہے نے، سوموار دے جمعرات دے، او باقی دے پچھلے ادھے مہینے بھی رکھ سکتے نے۔ انجی اگر کسی نے کوئی نظر منی ہے او دے نظر دے روزے نے او پچھلے 15 دنوں چ رکھ سکتے نے۔ انجی اگر کسی بندے یا بی بی دے پچھلے رمضان دے روزے فرضی رہندے نے او بھی اس مہینے دی پچھلے 15 دنوں دے وچ رکھنا چاہتے رکھ سکتے نے۔ لیکن ایک بندہ سپیشلی پچھلے 15 دنوں چ روزے رکھنا چاہے او نہ رکھے۔ کیوں نہ رکھے؟ کیونکہ میرے نبی نے منع فرما دیتا ہے۔ حدیث سن لو، جامع ترمذی دی روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں، فرمایا جدو شعبان دے پچھلے 15 دن باقی رہ جان، جدو نصف شعبان گزر جائے تے پچھلے 15 دنوں دے اندر روزے نفلی نہ رکھیا کرو۔ ہاں جی میں پہلا دسیا عادت کے مطابق ایک بندہ رکھ لیا اور رکھی جائے، لیکن اسپیشلی پچھلے 15 دنوں دے اندر نبی پاک فرماندے نے نفلی روزے نہ رکھیا کرو۔ یہ وجہ میں بیان کر چکیا۔ اگو رمضان آ رہا ہے، رمضان دیاں تیاریاں نے، رمضان واسطے ہمت طاقت قوت کٹھی کرو تاکہ رمضان دے روزے متاثر نہ ہون۔ او نہ ہوئے کہ شبان میں جو کثرت نہ نفلی روزے رکھی جاؤ تے رمضان آئے تے آکھو میں تے تھک گیا ہون میرے کو رکھے نہیں جاندے، نفلی رکھ لینے تے فرضی چھڑ چھڑے تے نفلیوں دا بھی فائدہ کوئی نہیں۔ اے نفلیوں دا بھی فائدہ تاں ہی ہونے جے فرض پورے ہون گے تے۔ گل کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک بندہ فجر نہیں پڑھتا، زور نہیں پڑھتا، عصر نہیں پڑھتا، مغرب نہیں پڑھتا، عشاء نہیں پڑھتا، تہجد پڑھ دے، اشراق پڑھ دے، چاشت پڑھ دے، اوابین پڑھ دے، جی اونجی نفل پڑھی ہوندے تے فرض نمازاں نہیں پڑھتا۔ او دیاں فرض نمازاں نہ پڑھن دی وجہ تو او دے نفلاں دا مول کوئی نہیں پینا، او دے نفل نہیں قبول ہون گے جدو فرض نہیں پڑھتا۔ انجی بندہ ایک سارا سال نفلی روزے رکھی ہوندے تے جدو فرضی روزے دی واری ہوندی ہے جی میں تے تھک گیا ہاں میرے کو رکھے نہیں جاندے، او دے نفلیاں دا بھی مول نہیں پینا۔ نفلی عبادت دا مول دا پوے گا جدو فرضی پوری ہوئے گی۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ سانو توفیق عطا فرمائے، نفلاں دی بھی فرضاں دی بھی۔ ہاں جی توجہ فرمانا، یہ ہے مسئلہ کہ رمضان تو پہلا شبان میں کثرت نہ نفلی روزے۔ ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لو شبان دے متعلقہ، کئی لوگ استقبال رمضان دے حوالے نال بھی کئی پروگرام کرتے ہیں۔ استقبال رمضان، کئی استقبال رمضان میں کانفرنساں کرواندے نے،
دروس کرواندے نے اے جی اسی رمضان دا استقبال کر رہے ہیں. کئی استقبال رمضان وچ جناب روزے رکھتے ہیں. رمضان تو ایک دن پہلا یا 2 دن پہلا روزہ رکھتے ہیں. یہ جی کیوں رکھے جی؟ یہ جی اسی استقبال رمضان دا روزہ رکھے ہے. اساں روزہ رکھ کے تے رمضان دا استقبال کیتا ہے. کی کیتا ہے؟ استقبال کیتا ہے. سنو اے استقبال کرنا بھی میرے محبوب نبی تو ثابت نہیں. حدیث سن لو تاکہ کوئی کسے نیکی دی آڑ وچ بدعت وچ مبتلا نہ ہو جائے. اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصومه صومه فليصم ذلك اليوم. اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کوئی تواڈے وچوں، اے روایت صحیح البخاری دی جے، آپ فرماندے نے کوئی تواڈے وچوں رمضان تو ایک دن پہلا یا 2 دن پہلا رمضان دے استقبال دی نیت نہ روزہ نہ رکھے. ہاں اگر ایک بندہ اپنی عادت دے مطابق روزے رکھ رہے ہے، ہر سوموار تے جمعرات دا روزہ رکھ دے، اگر رمضان تو ایک دن پہلا سوموار آ جاندا ہے، اگر رمضان تو ایک دن پہلا جمعرات آ جاندی ہے تے او سوموار تے جمعرات دا روزہ اپنی زندگی دے اندر رکھ دا چلا آ رہا ہے، اسے عادت دے مطابق او اپنی سوموار تے جمعرات دا روزہ رکھ لوے، کوئی حرج نہیں. پر رمضان دے استقبال دی نیت نال رمضان تو ایک دن یا 2 دن پہلا روزہ نہ رکھو، میرے نبی نے منع فرما دیتا ہے. لہذا ہن اگر کوئی استقبال رمضان دا روزہ رکھے گا وہ ثواب نہیں پائے گا بلکہ گناہ حاصل کرے گا، کیونکہ محمد الرسول اللہ دے حکم دی مخالفت کر رہے ہیں. اللہ دے نبی دی مخالفت دی وجہ تو او دے روزے دا انہوں اجر نہیں ملنا بلکہ کی ملنے؟ بولو گناہ ملنے. گج کے بولو کی ملنے؟ گناہ ملنے. میرے نبی دی مخالفت نیکی نو گناہ وچ تبدیل کر دیندی ہے. اے قانون یاد کر لو، میرے نبی دی مخالفت نیکی نو گناہ وچ بدل دیندی ہے. مثال دینا، نبی پاک نے فرمایا رکوع تے سجدے وچ قرآن دی تلاوت نہیں کرنی. فرمایا رکوع تے سجدے وچ قرآن نہ پڑھیا کرو، اے دے وچ اللہ دی عظمت بیان کریا کرو، رب دیاں تسبیحاں کریا کرو، سبحان ربی العظیم پڑھیا کرو، سبحان ربی الاعلی پڑھیا کرو. ہن ایک بندہ اندر جی میں تے قرآن پہ پڑھنا جی کلام اللہ پہ پڑھنا. اوے قرآن ویسے پڑھیے تے ایک حرف دیاں کنیاں نیکیاں ملدیاں نے؟ 10 نیکیاں. پر جدو تم میرے نبی دی مخالفت وچ پڑھیں گا تے پھر 10 چھڑ کے ایک بھی نہیں ملنی بلکہ اوتھے قرآن پڑھن دا تینوں گناہ ملنا. کی ملنا؟ قرآن پڑھن دا گناہ، رب دا کلام پڑھن دا گناہ ملے گا. جدو قرآن میرے نبی دی مخالفت وچ پڑھیا جائے گا، جدو میرے نبی دی حدیث دی مخالفت وچ قرآن پڑھیا جائے گا پھر او دا اجر نہیں بلکہ گناہ ملے گا. اور اگر میرے نبی دی سنت دے مطابق قرآن پڑھیا جائے گا تے ایک ایک حرف دیاں اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. ایتھے تے گل ہے سونے دے لڑ لگن والی. جیڑا میرے نبی دے پیچھے ٹر پیا، میرے نبی دے پیچھے ٹرے تے ایک ایک قدم دے بدلے بھی نیکیاں ملن گیاں. نبی پاک نے فرمایا نا جیڑا با جماعت نماز پڑھنے واسطے مسجد وچ آوندا ہے گھروں وضو کر کے، ہر قدم دے بدلے نیکی بھی ملدی ہے، ہر قدم دے بدلے گناہ بھی معاف ہوندا ہے تے درجہ بھی. اے پتہ جے مل کیوں پیا ہے؟ اے میرے نبی دی سنت دی تابعداری کی تھی. اور ایک روایت چاہتا ہے وضو گھروں کر کے آتا ہے نماز با جماعت پڑھن واسطے مسجد وچ، اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرماندے نے. یہ ہے سنت دی پیروی دا مل. تے سنت دی مخالفت کر کے تو قرآن پڑھ تے قرآن دا بھی تینوں گناہ ملنا ہے، ثواب
جڑے بھائی کل 740 10ویں کرتے ہیں تے جناب دعائے خیر کراندے نے تے گھر بچیاں نو بلا کے کارخانے وچ تے جناب کلام شریف پڑھا کے بخش دے نے، یہ ثواب نہیں کماندے، گناہ کماندے نے۔ آکھو گے جی کیوں کہ پڑھیا قرآن جا رہا ہے پر مخالفت کدی ہو رہی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخالفت میرے مصطفیٰ دی ہو رہی ہے۔ آپ دی مخالفت سبب نیکی نو گناہ وچ بدل دیندا ہے۔ اللہ اللہ، آؤ سمجھن والے واسطے گلاں نے، اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ سنو، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس مہینے دی اے فضیلت بیان کیتی ہے تے عملی طور تے بھی دس دیتا ہے کہ مہینہ کنی فضیلت والا ہے کہ آپ کثرت نہ روزے رکھ دے۔ ہن جیڑا مسئلہ میں بیان کرن دی گل کیتی سی وہ بھی سن لو۔ 15 شعبان ہوندی ہے تے ساڈے پاکستان ہندوستان دے اندر باقاعدہ 15 شعبان منائی جاندی ہے۔ اے جی شب برات ہے، شب برات ہے۔ اے جی اس رات کی ہوندا ہے؟ ناویں چڑھ دے نے تے ناویں چڑھ دے نے، جنہ دی زندگی انہاں دے ناویں چڑھ جاندے نے تے جنہ نے مرنا انہاں دے پتے چڑھ جاندے نے۔ اس رات ہوں ہے، لہذا جی کی کرنا ہے؟ یہ جی کسرت نال اس رات نو نفل پڑھو، قرآن پاک سارا ختم کرو تے روزے رکھو تے جناب ونڈ کے کھانے ونڈو تے قبرستان رات نو جاؤ، اوتھے جناب روحاں ہوندیاں نے انہاں نو کھانے کھلاؤ وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساریاں رسماں بدعات تے خرافات نے، میرے مصطفیٰ کو ثابت نہیں۔ ہن آؤ ذرا دی وضاحت سن لو۔ آندے نے جی شب برات دا اور اس رات دے وچ فیصلے ہون دا تذکرہ تے قرآن وچ بھی موجود ہے۔ میں کیا کتھے؟ یہ جی سورہ دخان وچ آوندا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے کہ اس رات نو فیصلے ہوندے نے۔ لو ہم ذرا اے مسئلہ تھوڑا جا سمجھ لو۔ مہینہ اے شبان دا پتہ نہیں اگلا شبان ساری زندگی چاہنا ہے کہ نہیں آنا، اے مسئلہ سمجھ لو تاکہ اے مسئلہ تانوں یاد رہے، اگوں اپنی نسلہ تک انہوں منتقل کر دیو، کوئی خرافات اور بدعات اس مبتلا نہ ہوئے۔ اے آیتاں سنو جڑیاں آیتاں پیش کیتیاں جاندیاں نے۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا الحامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلت مبارکت انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کننا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ فرماندے نے قسم کتاب مبین دی۔ کیڑی کتاب مبین؟ آج کتاب مبین، قرآن کتاب مبین ہے۔ اے دی رب نے قسم کھا دی ہے، اللہ اے دی قسم کھا کے وہ دسیا کی ہے، فرمایا میں دسیا انا انزلناہ فی لیلت مبارکہ۔ ہون ایک ایک لفظ تے تو دھیان دینا ہے، مسئلہ تاں سمجھ آنا ہے تے جے وچ چونڈا آ گیا تے مسئلہ لنگ جانا ہے، چونڈا نہ ہوندے آج توجہ فرمایا جے انا انزلناہ فی لیلت مبارکہ، بے شک ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو برکت والی رات میں، ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو فی لیلت مبارکہ، برکت والی رات میں، انا کننا منذرین، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ اب فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں، امر من عندنا، ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے، فیصلے کیے جاتے ہیں، انا کننا مرسلین، ہم ہی بھیجنے والے ہیں رسولوں کو، رحمت من ربک، یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، انہ هو السمیع العلیم۔
آندے نے جی ویکھیا جے قرآن میں آیا کہ برکت والی رات میں ہم قرآن کو ہم نے اتارا، اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں، تے لہٰذا اے شبان دی 15ویں ہے، اے شبان دی۔ ہن مینوں ایمان نہ دسو ایتھے کدھر لکھیا قرآن دے وچ کہ 15 من شعبان؟ اللہ نے تو فرمایا ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے، اور اسی رات میں حکمت والے کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ حکمت والی رات شبان میں چھے، ایک کتے لکھی ہے وہ حکمت والی رات جنہیں دے فیصلے ہوندے نے وہ شبان دی 15ویں ہے۔ 30 پارے قرآن دے نے مینوں تے کدھر نہیں لبا۔ ہاں مینوں اور بڑا کچھ لبا ہے۔ آکھو گے کی؟ میں پوچھیا اللہ برکت والی رات کیڑی ہے جدے وچ تو قرآن اتارے ہے، اور برکت والی رات کیڑی ہے جدے وچ تو فیصلے فرمانا ہے؟ فرمایا پڑھ قرآن اگوں ٹر تے میں مسئلے سارے حل کر دیتے ہیں۔ اللہ کی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ایتھے کیا کیا؟ انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اوتے کیا کیا؟ انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے قدر والی رات میں۔ کون سی رات میں؟ اور قدر والی رات کیڑے مہینے چوندی ہے؟ رمضان دے آخری عشرے چ۔ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 20 اور روایتاں موجود نے۔ آپ نے فرمایا لوگوں اے لیلۃ القدر، قدر والی رات جدے ایک رات دی عبادت 82 سال دے عبادت نالو افضل ہے۔ اے رات تلاش کرو رمضان دے آخری عشرے دیاں 5 تاک راتاں دے وچ انہاں نوں تلاش کرو۔ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں اے لیلۃ القدر انہاں 5 چوں ایک ہے۔ انہاں 5 چوں ایک کنے فرمایا ہے؟ مہر لا دیتی ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ اور جتھے میرے نبی دی مہر لگ جائے اتھے پھر دوجی گل دی گنجائش ہی نہیں رہندی۔ میرے نبی نے مہر لا دیتی ہے لیلۃ القدر رمضان دے آخری عشرے دیاں 5 تاک راتاں چوں ایک رات ہے۔ اسے رات وچ اللہ نے قرآن اتارے ہے، وہی رات قدر والی ہے، وہی رات برکت والی ہے، او دے وچ ہی قرآن اترے ہے۔ اسے رات وچ اللہ پورے سال دے فیصلے فرشتیاں نوں لکھوا دیندے نے۔ پتہ لگا اے برکت والی رات کیڑی ہے؟ لیلہ مبارکہ اے نصف من شعبان دی رات نہیں، اے لیلۃ القدر ہے جڑی رمضان چاندی ہے۔ اور اسے قدر والی رات تی فیصلے ہوندے نے جدوں تسی سارا دن تے راتی کاروبار کر کر کے لکھاں کما کے تے راتی گھوڑے کھوتے ویچ کے ستے ہوندے۔ عید نیڑے ہوندی ہے نا تے ساڈیاں نمازیاں پائیاں نوں نمازاں بھی بھلیاں ہوندیاں نے، تے قیام تے ساڈے کول ہوندا ہی نہیں نا۔ حافظاں دا تے دماغ خراب ہے، انہاں تے قرآن سنانا ہوندا ہے، تے ساڈا کوئی دماغ خراب ہے، ساڈے کو نہیں ایڈا لمحہ کھلوتا جاندا۔ اسی بس جناب گھر ہی پڑھ لواں گے۔ او جی میں سویرے تہجد ویلے اٹھ کے پڑھ لواں گا۔ میں کہا بابا جی تہجد ویلے اٹھ کے کنا کو قرآن پڑھ دو؟ اے میں قل ہو اللہ پڑھنا۔ تے جے پیچھے کھلو کے پورا قرآن سنے تے زیادہ فضیلت والی گل نہیں، خالی قل ہو اللہ پڑھی ہون تو۔ بہرحال ایک گلا رمضان دیاں رمضان وچ کران گے۔ میں ہن جڑی گل تانوں سمجھانا چاہ رہا ایک قدر والی رات او دے اندر قرآن اترے ہے، وہی برکت والی رات ہے، اور اسے رات وچ فیصلے بھی ہوندے نے۔ اسے رات وچ آسماناں تو فرشتیاں دیاں جماعتاں اتردیاں نے۔ اسے رات وچ ملائکہ دے سردار جبرائیل امین علیہ السلام ہوندے نے۔ اسے رات دے اندر سلامتیاں اللہ دی طرف نازل ہوندیاں نے۔ فجر تک اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا رہندا ہے۔ اسے رات دا ایک سجدہ
82 سالاں دے سجدیاں تو افضل ہے اسے رات دا ایک قیام 82 سالاں دے قیام تو افضل ہے اسے رات دے رکوع 82 سالاں دے رکوعاں تو افضل نے اسے رات دیاں تلاوتاں 82 سالاں دیاں تلاوتاں تو افضل نے اس رات میں جو فیصلے ہوندے نے اور یہ فیصلے بھی کیڑے ہوندے نے اللہ کو نویں سرے فیصلے نہیں کردا کئی بیچارے نا دے سجدے تے سجدے کر دے میں کیا کیوں خیر ہے نا جی اج نامے چڑھنے نے تے چڑھنے نے تے میں نہ چلو کو روٹی ٹکر مانگ لئی اللہ کھلو ہیں جی کو دکان شکان ساڈی چل جائے کوئی عمر تھوڑی جی ود جائے اوے چلیا اے فیصلے تے رب نے اودوں کر دتے ہاں جدوں تو ماں دے ٹھڈ وچ سی اوتھے رب نے لکھ دیتا سی رزق تیرا کنا ہے موت تینوں کدوں ہونی ہے زندگی تیری کنی ہے نیک ہونا ہی کہ بد ہونا ہی یہ سارا کچھ ماں دے ٹھڈ وچ لکھیا جا چکیا ہے دنیا تے تو بد ہو آیا پہلا لکھیا جا چکیا ہے پھر فیصلے کدے ہونے نے اوے فیصلے صرف فرشتیاں نو جڑے اللہ تعالیٰ نے جنہاں دیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے نا فرشتیاں دیاں اللہ بھائی تیری ڈیوٹی رزق دیا تیری ڈیوٹی بھائی اولاداں نو اولاداں دے والے نال تیری ڈیوٹی مران دے والے نال تیری ڈیوٹی فلانے کما رب نے کردا سارا کچھ رب ہی ہے اگوں فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے انہاں فرشتیاں نو اللہ پورے سال دا حساب کتاب لکھاندا ہے لو اے سال آ چکنا جے فلانے فلانے نو چک لیا بھی آئیے وہ دا مک گیا کھاتا گال کو سمجھ آئیے تے فلانے فلانے نو دنیا تے کلنے انہیں پیدا ہونے اے اللہ سارا ریکارڈ فرشتیاں نو دس دے کنہ نو دس دے بولو فیصلہ تے رب نے پہلے دن تو کر چھڑے ہیں وہ اپنا کیتا ہویا فیصلہ رب دس دے ان واقعہ فیہا یفرق کل امر حکیم اور ایوئی گل حضرت حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر لکھی ہے تو اسی کھول کے جا کے پڑھ لیا جائے تاکہ تہاڈی تسلی ہو جائے اے شبان دی 15ویں رات دی کوئی فضیلت نہیں کوئی حیثیت نہیں کوئی درجہ نہیں اور اے متعلق چونکہ وقت ختم ہو چکے ہیں میں تفصیل وچ نہیں جا سکتا میں تے الحمدللہ 2-3 سالاں تو ایک چھوٹا جا پمفلٹ میں لکھیا سی اللہ توفیق دیتی سی اور دے اندر بڑی وضاحت نال سارا کچھ لکھیا سی وہ ونڈے بھی نے تقسیم بھی کیتے نے کوشش کرانگا ایت کی بھی اگلے جمعے تک جے چھپ گئے تے اگلے جمعے ونڈ چھڑاں گے تاکہ لوکاں دا علم تازہ ہو جائے او دے اندر وضاحت نے گل لکھی ہے سمجھائی ہے گل کہ اس رات دے متعلقہ جنیاں روایتاں ہوندیاں نے نا جنیاں بھی ہوندیاں نے کوئی جامع ترمذی چاہندی ہے کوئی ابن ماجہ چاہندی ہے کوئی سنن بہقی وچ چاہندی ہے جنیاں بھی روایتاں ہوندیاں نے یا تے حد درجہ ضعیف نے یا پھر موضوع تے من گھڑت نے اللہ دے نبی تک کوئی ایک بھی صحیح حدیث نصف شبان 15ویں شبان دے متعلق اللہ دے نبی تو ثابت نہیں اے تے ہے گل عبادتاں دی کہ اس رات دی کوئی خاص عبادت اور اس دن دا کوئی خاص روزہ میرے نبی تو ثابت نہیں کسی ایک حدیث تو بھی اگر کسی نے کوئی دعویٰ ہوئے تو پیش کر سکتا ہے انشاءاللہ تسی پیش کرو مننا ساڈا کام ہے اسی ضدی مولوی نہیں سانو دلائل مل جان اسی باواں کھلیاں کر کے اعتراف جرم کرنے ہیں انشاءاللہ اس واسطے اگر کوئی ایک روایت بھی صحیح پیش کر دے ایک روایت بھی میں اگلے جمعے اپنے موقف تو رجوع کر لوں گا انشاءاللہ اور برسر ممبر اپنے موقف تو رجوع کراں گا ایک روایت بھی اس واسطے اس رات دی کوئی حیثیت شریعت وچ نہیں عام راتاں دی طرح 15ویں شبان دی رات ہے تے اے تے سی عبادتاں دا معاملہ ہن دوجے پاسے بھی تھوڑا جا حساب کتاب سیدھا کر لئیے اشریاں پٹاکے چلانا کیڑی عبادت ہے اب پھول چڑیاں چلانا کیڑی عبادت ہے تے انار چلانے کیڑی عبادت ہے تے بمب بجانے کیڑی عبادت ہے اور لوکاں دے گھراں وچ پٹاخے سٹنے کیڑی عبادت ہے مجوسی مشرک نے کیونکہ اگ دے پجاری نے کی نے سارے نہیں بولے وہ اگ بال کے پوجدے نے انہاں دا خدا اگ ہے مجوسیاں دا تے جیڑا عبادت دے نام تے شرلیاں پٹاخے چلائے اے اگ نہیں بولو تے مشابت کنہ دی ہو رہی ہے
بولو اچھی بولو ذرا، مجوسیاں دی۔ تے میرے نبی فرمان، ابو داؤد دی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جیڑا کسے قوم نال مشابہت کردا ہے قیامت والے دن انہاں دے وچوں ہی اٹھایا جائے گا۔ اور ویکھ تیریاں شرلیاں پٹاکے تینوں کتھے لئی جاندے نہیں پے، تو ان او جی خیر صلی مولوی جی بال دھیانے لائے نے بال، میں ویکھیا بڑے بڑے مذہبی بندیاں نوں بھی او پھل چڑیاں پھڑیاں نے لئی جاندے نے، او میں کیا کتھے لئی جاندے، او بال تنگ پہ کردے سن، میں کہا مولوی جی ذرا بالاں نوں دھیانے چلائیے، او ویکھی کدھرے بالاں نوں دھیانے لاندا لاندا امت محمدیہ جو خارج نہ ہو جائیں، اینا بالاں تیرے کم نہیں ہونا۔ جی تو رب نے پھڑ کے تینوں محمد رسول اللہ دی امت وچوں انج باہر تکا دے چھڑنے نا، اے تیرے لاڈلیاں کم نہیں ہونا، اے نہ تے اتھے تینوں نظر ہی نہیں ہونا جنہاں نوں تو دھیانے لاندا پھرنا۔ ویکھو گل کتھے جا رہی ہے، مجوسیاں دی مشابہت، اور شاوا ہونا تے جنہاں تانوں اس دھیانے لا چھڑیا ہے، تانوں سمجھ نہیں آئی۔ انج لوگ وار کر دے جے انہاں کیا تسی وڈے مسلمان بنے پھردے ہو، جے تانوں بھی ایسا مسلمان رہن دیتا تے تاں دے گل ہے نا، تو تسی دعوے دار ہم مسلمان ہیں، تم انہاں تواڈے ایسے واڑ چھڑے نے قیامت والے دن دل کرے تے تانوں مسلماناں وچوں رب اٹھاوے ہی نہ، ساری زندگی دیاں کیتیاں اتھے کھو کھاتے پہ گئیاں۔ اس واسطے آپ بھی اس خرافات تو بچنا ہے تے اپنی اولاد نو بھی بچاؤ گے انشاءاللہ۔ اور تو انہوں اپنی اولاد نال پیار نہیں، تو اڈی اولاد جہنم میں جائے تے آکھو گے ہو خیر صلی اللہ حالے بال جان دیو ٹوئے دے وچ جہنم میں ڈگن دیو سو، خیر صلی اللہ بال حالے تنگ پیا کرتا سی، میں کہا چل پتر جہنم میں ٹر جا، تو چنگا بھائی تو پیار پیا کرنے اپنی اولاد نے، وہ تنگ پیا کر دے تو آکھا اچھا چل پتر جہنم میں ٹر جا۔ ایتھے کدی کسے ماں نے چک کے پتر نو تندورے چھٹیا ہوئے، تنگ پیا کر دے میں چل تندورے ڈک چھڑنی ہے، اور دنیا دی اگ تو بچاندے ہو تے جہنم وچ آپ دھکے مار دے ہو، تو کہتا اولاد دا خیر کھائے، اپنی اولاد نو بچاؤ، جہنم کلو بچاؤ، اللہ دے غضب کلو بچاؤ، وگرنہ کل قیامت نو او نہ ہوئے کہ تہاڈی اولاد تہاڈے ہاتھ بھی پھندے سامان بنی ہوئے، اوتھے جو اللہ دے سامنے نہ کہہ چھڑے اللہ ابا ساڈے نے تے سانو کدی ڈکیا نہیں سی، انہاں کماں تو سانو کی پتہ سی یہ غلط ہے، ابا سارا ڈکدا تے سانو پتہ لگدا، اما ساڈی ڈکدی تے سانو پتہ لگدا، سانو کی پتہ سی یہ کام غلط نے، تو اوتھے پھر کی کرو گے؟ اوتھے یہی آکھو گے تنگ بڑا کردا سی، میں کہا چل پتر خیر چلے۔ اللہ سانو انہاں بدعات تو خرافات تو محفوظ فرمائے، اللہ سنت دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت۔